السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ میں تو شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ ضروریات پوری ہو سکیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی چیز مجھے آپ سے دور کر دے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر مجھ سے اعراض فرما لیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے یہی فرمایا کہ ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے پہلے کی طرح حسب سابق وہی جواب دے دیا، لیکن پھر میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اس لیے اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تو میں کہہ دوں گا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں۔ چنانچہ جب تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، تو میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، آپ مجھے جو چاہیں حکم دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ایک قبیلے کا نام لے کر، جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا، فرمایا ان کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ لوگوں کے پاس بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگ فلاں عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دیں۔ چنانچہ میں ان کے پاس چلا گیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام سنا دیا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اپنا کام مکمل کیے بغیر نہیں جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دیا اور میرے ساتھ خوب مہربانی کے ساتھ پیش آئے اور مجھ سے گواہوں کا بھی مطالبہ نہ کیا۔ وہاں سے لوٹ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غمگین ہو کر حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ربیعہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک شریف قوم کے پاس پہنچا، انہوں نے میرا نکاح کرا دیا، میرا اکرام کیا اور مہربانی سے پیش آئے اور مجھ سے گواہوں کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ ایسے شریف لوگوں کی عورت کو دینے کے لیے میرے پاس مہر بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بریدہ اسلمی، اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا جمع کرو۔ انہوں نے اسے جمع کیا اور میں وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سونا ان لوگوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ اس لڑکی کا حق مہر ہے۔ چنانچہ میں نے ان کے پاس پہنچ کر یہی کہہ دیا کہ یہ اس لڑکی کا مہر ہے۔ انہوں نے رضامندی سے اسے قبول کر لیا اور کہنے لگے، بہت ہے اور پاکیزہ ہے، یعنی حلال ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غمگین ہو کر واپس آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ربیعہ اب کیوں غمگین ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان لوگوں سے زیادہ شریف لوگ کہیں نہیں دیکھے۔ میں نے انہیں جو دے دیا وہ اسی پر راضی ہو گئے اور تحسین کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بہت ہے اور پاکیزہ ہے، طیب ہے۔ ایسے لوگوں کو دعوت ولیمہ کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے ایک بکری لاؤ۔ چنانچہ وہ ایک نہایت صحت مند اور بہت بڑا مینڈھا لے کر آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تھیلی دے دیں جس میں غلہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تھیلی ہے، اس میں 9 سا جو ہے، اور بخدا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی لے جاؤ۔ چنانچہ میں وہ تھیلی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یہ دونوں چیزیں ان لوگوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس کی روٹیاں بنا لیں۔ چنانچہ میں ان کے پاس چلا گیا اور مینڈھا بھی ساتھ لے گیا۔ میرے ساتھ قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ تھے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں سے کہا کہ اس آٹے کی روٹیاں پکا لیں اور اس مینڈھے کا گوشت پکا لیں۔ وہ کہنے لگے کہ روٹیوں کے معاملے میں، روٹیوں کے سلسلے میں ہم آپ کی کفایت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور مینڈھے کے معاملے میں آپ ہماری کفایت کرو۔ چنانچہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے مل کر مینڈھے کو پکڑا، اسے ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور اسے پکانے لگے۔ اس طرح روٹی اور گوشت تیار ہو گیا اور میں نے اپنا ولیمہ کر دیا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ کچھ عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک ٹکڑا دے دیا۔ جب دنیا آئی تو ایک مرتبہ ہم دونوں کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے متعلق اختلاف رائے ہو گیا۔ میں کہتا تھا کہ یہ درخت میری حدود میں ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ یہ درخت میری حدود میں ہے، اور میرے اور ان کے درمیان اس بات پر تکرار ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک ایسا لفظ کہہ دیا جس پر بعد میں وہ خود پشیمان ہونے لگے اور فرمانے لگے، ربیہ تم بھی مجھے اسی طرح کا لفظ کہہ لو تاکہ معاملہ برابر ہو جائے۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم یہ لفظ کہہ دو ورنہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمہارے خلاف استغاثہ کروں گا۔ میں نے پھر کہا کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے روانہ ہونے لگا تو قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ کس بنا پر تمہارے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے استغاثہ کر رہے ہیں، جبکہ خود ہی انہوں نے ایسی بات کہی ہے۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ تو ثانی اثنین ہیں۔ تم لوگ واپس چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ لیں کہ تم میری مدد کے لیے آئے ہو اور وہ غضبناک ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ انہیں غصے میں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ جائے گا، اور ان کے غصے کی وجہ سے اللہ کو غصہ آ جائے گا اور ربیہ ہلاک ہو جائے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ پھر اکیلا ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے میں روانہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بعینہ ہی بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا، ربیہ صدیق کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک ایسا لفظ کہہ دیا تھا جس پر بعد میں خود انہیں ناپسندیدگی ہوئی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بھی میری طرح یہ جملہ مجھے کہہ دو تاکہ معاملہ برابر ہو جائے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم وہی جملہ نہ دہراؤ، یہ کہہ دو کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ چنانچہ میں نے یہی الفاظ کہہ دیے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور سارا دن ان کے کام کاج میں لگا رہتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھ لیتے اور اپنے گھر میں چلے جاتے تو میں ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور یہ سوچتا کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام پڑ جائے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہوئے سنتا، حتیٰ کہ تھک کر واپس آ جاتا یا نیند سے مغلوب ہو کر سو جاتا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری خدمت
اور اپنے آپ کو ہلکان کرنے کو دیکھ کر مجھ سے فرمایا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سوچ بچار کر لو۔ میں نے سوچا کہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، لہذا آخرت سے بہتر مجھے اپنے لیے کوئی چیز محسوس نہ ہوئی۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار سے سفارش کر دیجئے کہ وہ مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے یہ بات کسی نے نہیں سمجھائی، بلکہ میں نے خود ہی اپنے معاملے میں غور و فکر کیا کہ دنیا تو دنیا والوں سے بھی چھن جاتی ہے، لہذا میں نے سوچا کہ آخرت کے لیے درخواست پیش کر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ربیہ نے فرمایا تھا کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔